السلام علیکم ویورز، میں ہوں کہکشاں علی اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ایک شارٹ تھرلر سٹوری جس کا نام ہے دو چہرے، جس کی رائٹر ہیں اجالا ناز۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پھر ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ نام ہے دو چہرے، رائٹر ہیں اجالا ناز۔ انسان کو پہچاننا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ خلوص کا لبادہ اوڑھ کر ہر کوئی فرشتہ بنا پھر رہا ہے۔ سب کی طرح میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ مجھے انسانوں کی پہچان ہے، میں انسان کے اصل چہرے سے واقف ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آج کل سب نے بنا دیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر ایک کے خلوص پر تو شک کرنا ناانصافی ہے نا۔ جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کسی کو کیا ضرورت ہے شرافت دکھانے کی۔ لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ انسانوں کو دو چہروں میں ہی جینا ہوتا ہے، چاہے کچھ ملے یا نہیں۔ میں جاب کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ آج میرا انٹرویو تھا۔ بابا کی طبیعت کے بعد ایک میں ہی تھی جسے گھر کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ 3 جگہ پر انٹرویو دینے کے بعد مجھے مایوسی ہی ہوئی تھی۔ اب نہ جانے یہاں کیا ہونا تھا۔ آپ اندر جا سکتی ہیں، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے مجھ سے کہا تھا۔ میں سر ہلا کر آفس کی طرف گئی۔ دروازے پر دستک دے کر میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور میں اندر داخل ہوئی۔ بے حد شاندار آفس تھا۔ یہ امیر لوگوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے نا۔ جتنا ہمارا گھر ہوتا ہے اتنا بڑا تو ان کا آفس ہوتا ہے۔ خیر، میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سو مس ماہین، آپ جانتی ہیں آپ کی تعلیم اس جاب کے لیے ناکافی ہے۔ میرے سامنے بیٹھے شخص نے میری فائل دیکھنے کے بعد کہا۔ ان کا نرم لہجہ تھا۔ درمیانی عمر کے تھے۔ شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں ایک رعب بھی تھا۔ جی، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اور آپ کے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں ہے؟ اگلا سوال تھا۔ شاید یہاں سے بھی مجھے مایوسی ملنی تھی۔ جی، پھر بھی آپ یہاں موجود ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ جاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ جی، کیوں؟ ایک اور سوال تھا۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر نرمی اور اپنائیت تھی۔ کیونکہ مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے بس یہی جواب سوجا تھا۔ اور اگر آپ کو جاب نہ ملی تو آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ میرے والد کا علاج رک جائے گا، اور اس سوچ نے ہی مجھے ڈرا دیا تھا۔ آپ کل سے جوائن کر لیں، انہوں نے فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، اور میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو اس جاب کی ضرورت ہے اور میں ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ شکریہ سر، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی تھی۔ گھر میں امی کو جب میں نے ساری بات بتائی تو انہوں نے سر کو بہت دعائیں دی تھیں۔ ایسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کی ضروریات کا خیال ہوتا ہے، ورنہ یہاں تو ہر کوئی خود غرض بنا پھر رہا ہے جو دوسروں کی مدد بھی اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ آفس میں سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہاں کا ماحول اور کام کرنے والے ساتھی بھی بہت اچھے تھے۔ سلمان سر کی عادت بھی بہت اچھی تھی۔ میں نے کبھی بھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہم سب کا بہت خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ غلطی ہونے کی صورت میں بھی وہ ہمیں آرام سے سمجھاتے تھے۔ میں نے ان جیسا انسان آج تک کہیں نہیں دیکھا تھا۔ غرور اور تکبر جیسی کوئی چیز نہیں تھی ان میں۔ بابا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی۔ انہیں جگر کا کینسر تھا۔
ڈاکٹر نے ان کی زندگی کی کوئی خاص امید نہیں دلائی تھی۔ بابا 2 دن سے ہسپتال میں داخل تھے۔ میں اس پریشانی میں آفس میں اپنی غیر حاضری کی وجہ بتانا بھول گئی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر سے مل کر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق بابا کو خون کی ضرورت تھی تاکہ وہ وقتی صحتیاب ہو سکیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بابا کا بلڈ گروپ نہیں مل رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، اپنے کئی جاننے والوں سے رابطہ کر چکی تھی، مگر افسوس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں اسی سوچ میں تھی جب میرے موبائل پر سلمان سر کی کال آئی۔ مس ماہین، آپ 3 دن سے آفس نہیں آئیں، نہ کوئی اطلاع دی ہے، سب خیریت ہے؟ وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولے تھے۔ سوری سر، میرے بابا ہسپتال میں داخل ہیں، اسی پریشانی میں اطلاع کرنا بھول گئی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں سیریس تو نہیں ہیں؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ نہیں سر، وہ ٹھیک نہیں ہیں، خون کی ضرورت ہے اور وہ مل نہیں رہا۔ کون سا گروپ ہے ان کا؟ او پازیٹیو۔ میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا اور مجھے ایک امید نظر آئی تھی، شاید سر کے پاس کوئی بلڈ ڈونر ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے تھے۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا تھا۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ ٹیسٹ کر لیں، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا اور میرے چہرے پر حیرانی۔ سر یہ آپ کیا انہوں نے میری بات کاٹ دی تھی۔ مس ماہین، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اس وقت آپ کے فادر کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ اندر چلے گئے تھے۔ بابا کی طبیعت سنبھلنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ سلمان سر نے بابا کی بیماری کا خرچہ کمپنی کے حصے میں ڈال دیا تھا اور مجھے بھی انہوں نے آفس سے کچھ دنوں کی چھٹیاں دے دی تھیں۔ اس عرصے میں وہ روزانہ بابا کی خیریت معلوم کرتے رہتے تھے۔ میرے دل میں ان کی عزت بڑھ گئی تھی۔ میں کئی دنوں بعد آفس گئی تھی جب سر نے مجھے اپنے آفس بلایا۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ میں نے ان کے آفس میں داخل ہو کر پوچھا۔ مس ماہین بیٹھیں۔ میں سامنے ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کے لیے، انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا تھا۔ میں نے لفافہ لیتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے سر؟ خود دیکھ لیں۔ میں نے لفافہ کھولا تھا جس میں ایک نوٹس تھا جس کے مطابق میری تنخواہ میں 50% اضافہ کیا گیا تھا۔ سر یہ کیوں؟ مجھے تو ابھی اتنا وقت بھی نہیں ہوا یہاں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک محنتی لڑکی ہیں، اس لیے یہ آپ کا حق ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کی تنخواہ سے آپ کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری تھا، وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہہ رہے تھے۔ شکریہ سر، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے دل سے ان کی تعریف کی تھی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اس خوشی میں آپ ٹریٹ کب دے رہی ہیں؟ وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہے تھے اور مجھے ان کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ ضرور سر، آج کا لنچ میری طرف سے۔ لنچ تو میں نے گھر میں کرنا ہے، ڈنر آج آپ کی طرف سے ہوگا، وہ بھی آپ کے گھر۔ بہت خوشی ہوگی، میں آپ کا ویٹ کروں گی آج۔ میں ضرور آؤں گا۔ وہ مسکرائے تھے، عجیب سی کشش تھی ان کی مسکراہٹ میں۔ میں کچھ دیر کے لیے کھو سی گئی تھی، پھر خیال آتے ہی اجازت لے کر واپس آ گئی تھی۔ اس شام میں نے دل کھول کر کھانے کی تیاری کی تھی۔ سر کو بھی کھانا بہت پسند آیا تھا۔ بابا اور سر کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کے خلوص اور اخلاق نے ہم سب کو بے حد متاثر کیا تھا۔ آج کل کے دور میں اس طرح کے لوگ واقعی بہت کم ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد میرے اور سر کے درمیان دوستی اور بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آتے۔ بابا کو ہسپتال لے جانے کی ذمہ داری بھی انہوں نے لی تھی۔
کبھی لگتا تھا یا تو وہ بہت عظیم انسان ہے یا شاید وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں وہ فرشتہ ہیں۔ اتنی بے تکلفی کے باوجود انہوں نے میرے احترام میں کوئی کمی نہیں لائی تھی۔ ان کی آنکھوں اور ان کے ہر انداز میں میرے لیے عزت تھی، اور اسی بات نے میری نظر میں انہیں معتبر کر دیا تھا۔ اس دن میں گھر سے بازار لوٹی تھی جب سر گھر آئے تھے۔ میں ان کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی تھی جب باہر سے ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں آج آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، سر نے کہا تھا۔ جی سلمان بیٹا بولو، یہ بابا کی آواز تھی۔ آپ جانتے ہیں میں اکیلا رہتا ہوں۔ ماما پاپا کا 3 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ دور کے تھے۔ میں آج آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں الجھ گئی تھی۔ ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، پھر وہ کیا مانگنے آئے تھے؟ سلمان بیٹا ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں جو تمہیں دے سکیں، بابا کی آواز تھی۔ آپ کے پاس ہے ایسا کچھ جس کی مجھے ضرورت ہے؟ میں مزید الجھ گئی تھی۔ بابا اور امی بھی الجھ گئے تھے۔ کیا؟ ماہین، میں ماہین کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں گے۔ انہوں نے دھماکہ کیا تھا جس نے میرے دل کی دنیا ہلا کے رکھ دی تھی۔ بابا اور امی خوش تھے اور میں حیران تھی۔ رات 12 بجے کے قریب میرے موبائل میں سلمان سر کی کال آئی تھی۔ آج پہلی بار ان کی کال نے میرے اندر عجیب سا احساس پیدا کیا تھا۔ ہیلو، آہستہ آواز میں نے کہا تھا۔ ماہین، دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میرا نام لیا تھا انہوں نے، ورنہ ہمیشہ مس ماہین ہی کہا تھا۔ جی، میرے تو سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ تم خوش ہو نا؟ ایک سوال، ایک امید، ایک ڈر تھا ان کے لہجے میں۔ جی، مجھے اب بھی کوئی لفظ نہیں ملا تھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ ان کا لہجہ ان کی خوشی کی گواہی دے رہا تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، ہم دونوں کو احساس نہیں ہوا تھا کہ صبح کا سورج کب طلوع ہوا۔ آج میں لال جوڑے میں تیار ان کے گھر اور ان کے کمرے میں موجود تھی۔ میں اس وقت خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی جسے سلمان جیسا ہمسفر ملا، اتنا خیال رکھنے والا، رحم دل، پرخلوص اور ایک با کردار انسان۔ آج میرا نصیب بن گیا تھا۔ مجھے ساری عمر کے لیے اس کا ساتھ مل گیا تھا۔ اب خواہش کرنے کو اور رہ کیا گیا تھا؟ کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ وہ میری طرف آ رہے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نظر اٹھا کر انہیں دیکھ سکوں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھے تھے۔ کتنی خوبصورت ہو تم! عجیب سا نشہ تھا ان کے لہجے میں، ایک عجیب سی مہک تھی جو ان کے وجود سے آ رہی تھی۔ بہت محنت کرنی پڑی تمہیں حاصل کرنے کے لیے ڈیئر۔ عجیب بہکا ہوا لہجہ تھا۔ وہ اچانک میرے قریب ہی گرے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا تھا اور میں نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ تم میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے۔ تمہیں پتہ ہے، روز تمہارے خواب دیکھے تھے میں نے، تمہارا یہ خوبصورت چہرہ پہلے دن سے ہی میری نیندیں اڑا گیا تھا۔ انہوں نے میرے چہرے کو چھوا تھا اور اب مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ مہک کیسی تھی، یہ نشہ کیسا تھا۔ انہوں نے ڈرنک کی تھی۔ میں حیرانگی کی انتہا پر تھی۔ میں فوراً بیڈ سے اٹھی تھی جب انہوں نے جاہلانہ انداز میں مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ نہ نہ، اتنی محنت کے بعد اب میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ وہ نشے میں گم تھے اور میں دکھ اور اذیت کی انتہا پر تھی۔ صبح بال بناتے ہوئے میرے
بازوؤں پر لال نشانات صاف نظر آ رہے تھے اور سلمان بالکل نارمل تھے، ان کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ بابا اور امی ناشتہ لائے تھے، میں اور سلمان ایک ساتھ ہی ان سے ملے تھے۔ یہ تمہارے بازو پر نشان کیسے ہیں؟ امی نے پوچھا تھا۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا، کتنا بے تاثر چہرہ تھا۔ کچھ نہیں امی، وہ چوڑیوں کی وجہ سے ہو گئے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے مجھے ان کی عادت نہیں ہے۔ میں نے امی کو مطمئن کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سلمان نے مجھ سے کہا تھا، یہ تم اپنے ماں باپ کو ان زخموں کے نشان دکھا کر کیا بتانا چاہتی ہو؟ کہ میں بہت ظلم کرتا ہوں تم پر؟ کتنا بدلا ہوا لہجہ تھا۔ نہیں، وہ تو بس ان کی نظر پڑ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ آج نظر پڑ گئی، آئندہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ وہ کہہ کر جا چکے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا آئندہ بھی ایسا ہوگا، اور مجھے اس کا جواب بھی مل گیا تھا۔ وہ ہر روز رات ڈرنک کر کے گھر آتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہاتھ اٹھاتے، مارنا روز کا معمول بن گیا تھا، مگر وہ نشانات میں نے دوبارہ کسی کو دیکھنے نہیں دیے تھے۔ وہ عزت، احترام جو شادی سے پہلے مجھے ان کی آنکھوں میں نظر آتا تھا، اب وہ مجھے صرف تب نصیب ہوتا تھا جب کوئی تیسرا شخص ہمارے ساتھ ہوتا۔ ہماری شادی کو 3 سال گزر گئے، ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ آج ہم نے ایک پارٹی میں جانا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی، جہاں سلمان گاڑی میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری تیاری پر ایک جانچتی نظر ڈال کر انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ پارٹی بہت بڑے پیمانے کی تھی۔ شہر کے تقریباً تمام بزنس مین اس پارٹی میں اپنی بیگمات کے ساتھ موجود تھے۔ ہر کوئی اپنی بیگمات کو دوسرے مردوں سے ملا کر ان سے اپنے بزنس کے معاملات حل کر رہا تھا۔ ان کے لیے ان کی بیگمات ATM کا کارڈ کی طرح تھیں، جنہیں وہ کیش کرتے تھے۔ میں اب یہ سب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، کیونکہ میں بھی اب انہی کا حصہ تھی۔ لیکن یہ سلمان کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے کیش نہیں کیا تھا۔ میں ان کا ATM نہیں تھی، میں ان کی شخصیت کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والا ایک ڈیکوریشن پیس تھی۔ ہم دونوں کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ہم یہاں سب سے آئیڈیل کپل تھے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری جوڑی کی سب مثالیں دیتے تھے۔ مسکراہٹ کبھی ہمارے ہونٹوں سے دور نہیں ہوئی تھی۔ ہم محبت کا منہ بولا ثبوت تھے۔ وہ کمرے میں ڈرنک کر رہے ہیں، یہ ان کا روز کا معمول ہے، اور میں لان میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی ہوں۔ بابا اور امی ہماری شادی کی کامیابی پر بہت خوش ہیں۔ یہ سوسائٹی ہمیں ایک آئیڈیل کپل مانتی ہے، اور حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ میرے جسم میں آج بھی زخموں کے نشان ہیں، میرے کمرے میں شراب کی بدبو پوری رات ہے۔ آج گزرا ہوا سب یاد کر کے ایک بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ انسان 2 چہروں کے ساتھ جیتا ہے، ایک وہ جو باہر کی دنیا دیکھتی ہے، اور ایک وہ جو گھر میں دکھتا ہے۔ ایک انسان میں 2 انسان جیتے ہیں، ایک جو اداکار ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اصل۔ سلمان بھی 2 چہروں کے ساتھ جی رہے ہیں، باہر ایک عظیم انسان اور گھر میں ایک ظالم۔ میں بھی 2 چہروں کے ساتھ جی رہی ہوں، باہر ایک خوش نصیب اور زندگی سے بھرپور انسان، اور گھر میں یہاں تو میں انسان ہی نہیں۔ انسان آئینے کے 2 رخوں کی طرح ہوتا ہے، سامنے صاف شفاف اور پیچھے سے اتنا ہی میلا۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ شارٹ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ پھر ایک بار ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ رائٹر کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں،
اور میں اب اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس آؤں گی. شکریہ.